بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 اس کو بیان کرتی ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی توقیر و تعظیم کریں گے اور ان کی نصرت اور حمایت کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان پر نازل کیا گیا ہے، پس یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 4 تعلق ہم نے قائم کرنے ہیں۔ سب سے پہلا تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، اس پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ دوسرا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر و تعظیم کرنا۔ ویسے جب محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول مان لیا جائے، اللہ کا نمائندہ مان لیا جائے، تو از خود ایک محبت اور احترام دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس بات کو پھر قرآن مجید کئی مقامات کے اوپر بیان کرتا ہے۔ سورۃ الحجرات کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ یہ چیز بیان ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ تم ایسے بلند آواز سے ان کو بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اور آج اس کی صورت کیا ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو پست کر لیا جائے، کہ جب بھی ہمارے سامنے یہ بیان کر دیا جائے کہ فلاں موقع پہ فلاں حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، آپ کی تعلیم یہ ہے، تو اس کے سامنے ہماری گردنیں جھک جانی چاہیے۔ چوں چراں کیوں، یہ سارے کے سارے سوال ختم ہو جانے چاہیے۔ اور سورۃ الحجرات کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا جائے، ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز نیچرلی ذرا بلند تھی، وہ اونچی آواز کے اندر گفتگو کرتے تھے۔ جو ہی یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے مسجد کے اندر آنا چھوڑ دیا۔ سعد بن معاذ ان کے پڑوسی صحابی تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا ثابت، یہ تم نے مسجد کے اندر آنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر نبی کے مقابلے میں اپنی آوازوں کو بلند کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور میری آواز بلند ہے، لہٰذا مجھے خطرہ ہو رہا ہے ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جاؤں، بلند آواز سے گفتگو کروں اور میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ یہ بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھے گی تو آپ نے فرمایا کہ ثابت، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مرتبہ نبوت کا احساس نہیں کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر و تعظیم کے حوالے سے صحابہ اکرام کی زندگیوں کے اندر بے شمار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ صلح حدیبیہ جب ٹوٹی ہے تو ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینہ کے اندر۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی جائے کہ اس معاہدے کو دوبارہ بحال کر دیا جائے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور ازواج مطہرات میں سے ایک ہیں۔ جب ابو سفیان ان کے پاس آئے، وہ بستر پہ بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جلدی سے بستر کی چادر سمیٹ دی۔ جب وہ چادر سمیٹنے لگے تو ابو سفیان نے سوال کیا کہ بیٹی، یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں اس بستر کے قابل نہیں؟ تو ام حبیبہ نے فرمایا کہ ابا جی، آپ مشرک ہیں اور مشرک نجس ہوتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، اس لیے یہ بستر میں نے سمیٹ لیا ہے۔ ابو سفیان بیٹی سے سفارش کروانا چاہتے تھے، جب یہ منظر دیکھا تو وہ سفارش کروانے والی بات ذہن سے نکل گئی۔ یعنی کس قدر احترام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجود تھا۔ آج بدقسمتی کے ساتھ معاشرے کے اندر وہ ادب و احترام موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے وہ اثرات بھی ہمارے اوپر ظہور پذیر نہیں ہو رہے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی، عروہ بن مسعود ثقفی وہ مشرکین کا نمائندہ بن کر آیا، وہ بات کر رہا تھا تو بار بار جو ہے اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف بڑھاتا تھا، تو ساتھ ہی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ خود پہنے ہوئے تھے، اور جو ہی وہ اپنا ہاتھ آگے کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اوپر خود مارتے تھے اوپر کہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لو، اور واپس جا کے وہ کہنے لگا مشرکین مکہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا جو منظر میں نے دیکھا ہے، ایسا منظر تو میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں نہیں دیکھا۔
ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کوئی بات کہیں اور حکم پورا نہ ہو. آپ کے منہ سے اگر لعاب مبارک گرتا ہے تو لوگ اس کو آگے پڑھ کے لپ لیتے ہیں. آپ کے وضو کا پانی لوگ نیچے نہیں گرنے دیتے. تو ایسے شخص کا مقابلہ ممکن نہیں ہے. یہ تاثر کون پیش کر رہا ہے؟ وہ شخص جو کفار کا نمائندہ بن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے مذاکرات کے لیے آیا ہے. اسی طرح صلح حدیبیہ لکھی جا رہی تھی. اس معاہدے کے اندر لکھا گیا کہ لکھو کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ محمد الرسول اللہ اور قریش کے درمیان میں ہے. تو قریش کے نمائندے نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو اللہ کے رسول مانتے ہی نہیں اور آپ اس کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول اور مشرکین کے درمیان میں معاہدہ ہے. تو آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ جہاں لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دو. تو انہیں لفظ مٹانے میں ہچکچاہٹ ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی یہ بتاؤ یہ لفظ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر آپ نے وہ خود اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ جہاں پہ لفظ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دیں. فقہ کے پہلے امام مالک رحمہ اللہ تعالی وہ جب مدینے کی گلیوں کے اندر پھرا کرتے تھے تو روایات کے اندر آتا ہے کہ ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ تو کہنے لگے کہ انہی گلیوں کے اندر میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے تھے. مجھے یہ شرم آتی ہے، مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہوں وہاں پہ میں اپنے جوتے رکھوں، لہٰذا میں یہاں پہ ننگے پاؤں پھرتا ہوں. اب یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے. امام مالک ہر سال حج کے لیے جاتے تھے. آخری عمر میں حج کے لیے جانا چھوڑ دیا. کسی نے پوچھا کہ امام مالک اب آپ ہر سال حج کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ تو کہنے لگے کہ اب آخری وقت ہے، مجھے خطرہ ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ حج کے لیے میں جاؤں اور میرا وہیں پہ انتقال ہو جائے. حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا انتقال شہر النبی کے اندر ہو، مدینہ النبی کے اندر میرا انتقال ہو. تو یہ تھی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بھی اور ہمارے اکابرین کی بھی. اللہ تعالیٰ ایسی ہی محبت جو ہمیں بھی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی اکرم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار ہوئے تو میں ان کا پتہ کرنے کے لیے گئی. تو ابو بکر صدیق نے پوچھا بیٹی آج دن کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ سوموار ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ مجھے امید ہے کہ آج ہی کے دن میں دنیا میں کسی وقت کوچ کر جاؤں گا، کیونکہ سوموار ہی کا دن تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے کوچ فرمایا تھا. اس قدر محبت کہ دنیا سے جانے کے لیے وہ دن انتخاب کیا جا رہا ہے جس دن کے اندر انتقال ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک تعارف کیا ہے؟ دنیا کے ایک بڑے حکمران، اسلام کے ایک بڑے حکمران. لیکن جب وقت انتقال آتا ہے تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہتے ہیں کہ ام المومنین کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے جا کے میری یہ درخواست رکھو کہ حجرے کے اندر جو جگہ بچی ہوئی ہے عمر چاہتا ہے کہ وہاں اس کو دفن کر دیا جائے. لیکن آپ جب تعارف کرواؤ گے تو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، بلکہ کہنا عمر بن خطاب نے بھیجا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پیغام پہنچا تو کہنے لگی یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں. اور جو ہی یہ پیغام حضرت عمر کے پاس پہنچا تو جو انہوں نے بات کہی وہ بہت قابل غور ہے. کہنے لگے الحمدللہ میرے لیے اس سے اہم کوئی بات نہیں ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر دفن ہوں گا. اندازہ لگائیے کتنی بڑی شخصیت، کتنے بڑے فاتح، کتنے بڑے حکمران، لیکن ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے اندر رہا جائے. اسی لیے ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی والدہ اور تمام انسانوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام انسانوں سے بڑھ جانا ایمان کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس محبت کے اظہار کے کئی طریقے ہیں. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود شریف کی کثرت کی جائے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرٹیفکیٹ یہ ہے اقراہم ابی بن کعب، میرے صحابہ میں سے قرآن کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں. اور اس قاری سے کیا مراد ہے؟ وہ اس کا ٹھیک پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے اور ایک ایک اس کے اجزاء سے، اس کی تعلیم سے، شان نزول تک سے واقف تھے. وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول
میں آپ پر درود کثرت سے بھیجتا ہوں، مجھے بتائیے کہ میں درود شریف کے لیے کتنا وقت کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو وقت کر دو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر 1/4 کر دوں تو کافی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کافی ہے، لیکن اگر بڑھا لو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر نصف کر دوں تو؟ آپ نے کہا بہتر ہے لیکن بڑھا دو تو اچھا ہے۔ پھر کہنے لگے اگر سارا وقت اس کام کے اندر لگا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ابن ماجہ کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا دروازہ بھول گیا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام میرے اوپر درود پڑھتا ہے قیامت کے روز اسے میری شفاعت حاصل ہوگی۔ کتنا آسان نسخہ ہے، 10 مرتبہ صبح کے وقت اور 10 مرتبہ شام کے وقت جو ہے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ لیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن جائیں گے۔ نسائی کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے اندر تشریف لائے، چہرے پر مسرت کے خوشی کے آثار تھے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی خاص بات ہے؟ وہ خاص بات ہوئی، وہ خاص واقعہ ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہیں بشارت دی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو آپ کا امتی آپ پر 1 مرتبہ درود پڑے گا میں اس پہ 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ جو 1 مرتبہ آپ پہ سلام کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 مرتبہ سلام کرے گا۔ تو اللہ کی رحمت کا حقدار بننے کا کتنا آسان ذریعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و سلام کی کثرت کی جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ابو بکر اور عمر موجود تھے، میں دعا کے لیے بیٹھا، پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر درود پڑھا، پھر دعا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اس طرح مانگو ضرور دیے جاؤ گے۔ پھر کہا مانگو ضرور دیے جاؤ گے، یعنی اگر دعا کے اول اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شامل کر لیا جائے تو دعا کی قبولیت کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے تو ترمذی کے اندر روایت آتی ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ مسند احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں کہ وہ مجلس جس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجیں وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گی، خواہ نیک اعمال کی وجہ سے جنت ہی کے اندر کیوں نہ چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ہر مجلس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں۔ درود کا ایک معنی تو مشہور ہے کہ درود پڑھنا ایک لفظ صلات کے لفظی معنی ہے چرچا کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، چرچے کرنا۔ اگر ہم اس کو اپنے آج کے حالات کے اوپر قیاس کریں، ہم میں سے ہر کوئی شخص اپنے محبوب قائد، اپنے لیڈر کی صفات جگہ جگہ پہ بیان کرتا ہے۔ کوئی بات چل رہی ہے اس کو کھینچ کے اپنے قائد کی طرف، اپنے لیڈر کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ رویہ کس کے بارے میں ہونا چاہیے؟ یہ ہمارا طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہونا چاہیے کہ کسی بھی موقع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہو اس کو موڑ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جایا جائے، آپ کی سیرت کی طرف لے کے جایا جائے، آپ کے اعمال کی طرف لے کے جایا جائے۔ انشاءاللہ اگر ہمارا یہ طرز عمل ہوگا تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حقدار بھی بن جائیں گے، اور یہ ذمہ داری جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر و تعظیم کریں، کسی حد تک یہ فریضہ بھی پورا ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔